ایک مجموعہ تیار. ٹھیک ہے نا؟ آئی بات سمجھ؟ ساری حدیثیں صحیح اور اعلیٰ درجے کی، صحت کے اعلیٰ مقام کی ہوں، مرتبے کی ہوں. یہ ایک مقصد تھا. دوسرا مقصد کیا تھا؟ اجتہاد. یعنی ایک حدیث جو نقل کر رہے ہیں اس سے مسائل کتنے نکلتے ہیں. آئی بات سمجھ میں نا؟ اسی لیے ایک حدیث امام بخاری نے نقل کیا، اگر اس سے 20 مسائل نکلتے ہیں امام بخاری کے نزدیک تو اس کو کتنی جگہ نقل کریں گے؟ 20. حدیث ایک ہوگی لیکن آئے گی کتنی جگہ؟ 20. ایک چھوٹی سی مثال دیں. حدیث انما الاعمال بالنیات، نماز ہو جاؤ، جہاد ہو جب نیت کے تو ہر اچھے کام لکھے ہی جائے. دوسری حدیث الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ فالامام راع علی الناس وهو مسئول عن رعیتہ والرجل راع علی اہلہ وهو مسئول عن رعیتہ والمرأة راعیة علی اہل بیت زوجها وهي مسئولة عن رعیتها والعبد راع علی مال سیدہ وهو مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر انسان ایک دوسرے کا نگراں ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیں اس کو کتنی جگہ امام بخاری ایک جگہ تو کیا نقل کرتے ہیں کہ دیکھیں کتنی کام میں نقل کریں. مرد کی ذمہ داری ہے اس کی نگرانی کرنا. ذمہ داری کس کا ہے؟ عورتوں. پھر عورتوں کے حقوق بیان کرنے لگے. عورت کی ذمہ داری والمرأة راعیۃ علی اہل بیت زوجها. یہاں کئی جگہ نقل کی. نقل کرتے کرتے یہاں تک کہ کتاب الجمعہ میں لے گئے. 17-18 جگہ حدیث نقل کی. اور کہاں لے گئے؟ کتاب الجمعہ. اور کیا قائم کرتے ہیں؟ کتاب الجمعہ میں کیوں نقل کرتے ہیں؟ اور سوچو کیا تعلق ہے. اگر کسی دیہات کے لوگ جمعہ نہ پڑھ رہے ہیں وہ تو امام کا کام ہے کہ ڈنڈے مار کر کے وہاں جمعہ. اللہ اکبر. اسی لیے لوگ کہتے ہیں فقہ البخاری فی تراجمہ. ایک صاحب لکھتے ہیں کہ امام بخاری نے حدیث نقل کی اس سے وہ مسئلے نکالے کہ مسئلہ تو بیان ہے لیکن کس لفظ سے یہ مسئلہ نکالا امت کی کمر ٹوٹ گئی اس مسئلے کو سمجھتے سمجھتے. بڑی دقیق نکالی. اور اسی کو پھر کہاں تربیت اولاد میں لے کر کے آئیں گے کہ آدمی کی کیا حق ہے؟ ذمہ داری اولاد کی. تو دیکھیں حدیث تو ایک ہے لیکن کئی دیکھیں تو اس طرح سے جو حدیثیں بار بار آئی ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مقررات. تو 60,200 حدیثیں 275 حدیثیں ہیں تکرار کے ساتھ یعنی مقررات کے ساتھ. لیکن بغیر تکرار کے کہنے 4,000 کتنا؟ یہ ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہے بعض لوگوں کو کچھ کمی بیشی میں تھوڑا سا اختلاف ہے عدد شمار کے اندر. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ امام بخاری نے کہیں سند میں تھوڑا سا اختلاف کیا ہے تو کسی نے اس کو 2 سمجھ لیا اور کسی نے متن پہ اعتبار کیا. تو صحیح مسلم کے اندر کتنی حدیثیں ہیں؟ اچھا امام مسلم کا معاملہ کیا کہتے ہیں؟ بغیر تکرار کے صحیح مسلم میں کتنی حدیثیں؟ 4,000 صحیح مسلم اور تکرار کے ساتھ 12,000. کتنا کہتے ہیں؟ 12,000. لیکن کس نے کہا؟ حافظ زین الدین حافظ العراقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم نے بہت سارے مشائخ سے پوچھا تو انہوں نے عدد شمار کیا تو کہا کہ تکرار کے ساتھ ساتھ کتنی حدیثیں ہیں؟ 12. لیکن دونوں کے تکرار میں بہت بڑا فرق ہے. وہ کیا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نے جو صحیح کے اندر مقرر کیا ہے ان کا مقصد مسائل اخذ کرنا. تو ممکن ہے متن بھی ایک ہو سند بھی. لیکن امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا مقصد تھا ان کا منہج وہ یہ تھا کہ حدیثیں صحیح کی جائیں اور ایک حدیث کے ہم مانا جتنی روایتیں ہمارے شرط پر پہنچے وہ جتنی سندیں ملے اتنی نقل کرو. تو صحیح مسلم میں کبھی متن ایک ہوتا ہے سندیں اس کی 20 ہوتی ہیں.
تو اب سندوں کا اعتبار محدثین کے اصطلاح میں سند بدل جاتی ہے تو مستقل حدیث شمار کیا، گرچہ متن ایک ہو، متن ایک ہوگا لیکن سندیں سب سے زیادہ محدثین میں امام مسلم صحیح ستہ میں، امام مسلم اور امام نسائی، ان دونوں نے سندوں کے اکٹھا کرنے میں بہت ہی زیادہ اہتمام کیا ہے۔ متن ایک ہوگا اور سندیں 25 ہو سکتی ہیں، تو اس لیے تکرار دونوں میں ہے مقرر، لیکن مقرر میں ایک کا متن مقرر ہے اور دوسرے کا متن نہیں بلکہ کیا سند مقرر ہے۔ یہ ہو گئی بات۔ اب یہاں ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جس کو سمجھ لینا ضروری ہے۔ آج بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں صاحب بس آپ تو بخاری اور مسلم کے علاوہ کسی حدیث کی کتاب کی حدیث نہیں مانتے نا، نہیں سمجھے؟ یہی ہے اشکال نا، بس صاحب آپ تو کیا آپ اس سے بخاری اور بخاری کے علاوہ آپ نے کوئی صحیح حدیث ہوتی نہیں، بلکہ کچھ جائے ایسا بھی کرے۔ ارے یہ لوگ تو صرف بخاری کی حدیثوں کو صحیح مانتے ہیں، کسی اور کتاب کی حدیث کو صحیح۔ کبھی آ کر کے پوچھے ہوتے ہم سے، بھائی ہم سے پوچھتے ہوتے اور اس کی باتیں بھی ساتھ ابھی کی ایسے مسجد میں جماعت آئی تھی، ہم درس دیے ادھر جھانکی ادھر جھانکی، تو ایک عربی چائنا کا ہے وہ، تو اس نے کہا کیا دیکھ رہے کون درس؟ ارے اللہ توبہ توبہ انا للہ، یہ وہ درس دے رہا ہے جس سے بخاری کو مانتا ہے اور کسی کی کتاب حدیث کو مانتا ہی نہیں ہے۔ وہ بیچارہ ہماری ہمدردی میں اور ان کے کہنے کو ہمارے اوپر چڑھائی کر دیا، صرف قرآن کی آیات اور بخاری کی حدیث مانتے، اس کے علاوہ کوئی حدیث صحیح ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا کس نے کہا؟ یہ کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کیسے بات، یہ بیکار الزام لگا، تو پتہ یہ چلا یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے میرے بھائی، یہ نظر آ رہا ہے یہ ان کی وفات کتنے میں ہے؟ 321 نہیں اور وفات یعنی 34 صدی ہجری کے بالکل ابتدا کے ہیں۔ امام حاکم ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الحافظ النیسابوری، اسی شہر کے جہاں کے امام مسلم، انہوں نے کتاب لکھی المستدرک علی الصحیحین۔ کیا لکھی؟ یہ ذرا یاد کر لو، دنیا کا کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ یہاں صرف صحیح حدیثیں کہاں ہیں؟ بخاری میں، یا جو بخاری اور مسلم کے علاوہ کسی حدیث کی کوئی حدیث ہم نہیں مانتے۔ نہیں بھائی، یہ کس نے کہا؟ ہمیں تو کبھی نہیں کہا، دور رہ کر کے تم بدنام کرتے ہو۔ تو یہ کوئی نیا پروپگنڈا نہیں ہے، نیا نہیں۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے جب حدیث حاصل کرنا شروع کیا تو میں نے کچھ بدعتیوں کو اللہ یہ عقیدہ کون رکھتا ہے؟ یعنی اگر ہمارے بارے میں کوئی کہتا ہے آپ کے بارے میں بھائی یہ صرف حدیث بخاری کے مانتا ہے کسی اور کتاب کی نہیں، تو امام حاکم کے کہنے کے مطابق وہ پکا بدعتی اور گمراہ فرقے سے تعلق رکھتا ہوگا، کوئی صحیح العقیدہ آدمی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہتے ہیں میں نے کچھ اہل بدعات کو کہتے ہوئے سنا کہ پوچھتے ہیں تمہارے پاس کتنی حدیثیں ہیں؟ ارے بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ کون سی صحیح حدیث رہ گئی ہے؟ اب تو کوئی حدیث صحیح ہے ہی نہیں ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ امام حاکم۔ لوگوں نے اس طرح سے اہل بدعات نے اس طرح سے کہنا شروع کر دیا اور افواہ پھیلانی شروع کر دی، تو کہتے ہیں میں نے ان کے جواب کے لیے، ان کے اس نظریے کو باطل کرنے کے لیے ہم نے یہ کتاب لکھی جس کا نام ہے المستدرک علی الصحیحین۔ لیکن کہہ دیا کہ حاکم نے روایت کیا، کس نے؟ حاکم۔ اللہ ارے بات سمجھے نا؟ کہتے ہیں پھر میں نے ان بدعتیوں کے، کن کے؟ سنی نہیں، سنی تو ہے بھائی صحیح حدیثیں جہاں بھی ہوگی ہمارا وہی عمل ہے۔ بدعتی کون ہے؟ خود حدیث کا دشمن ہوتا ہے، بدعت کا
سنتوں پر عمل کرنے والوں کا دشمن اور عدو لدود ہوا کرتا ہے۔ امام حاکم کہتے ہیں میں نے ایسی بدعتیوں کی تردید کی یہ ہم نے ثابت کیا کہ نہیں، دنیا کا کوئی صحیح العقل انسان یا کوئی عالم دین، بخاری ہو یا مسلم، ان میں سے کسی نے کبھی نہیں کہا کہ ہم نے جتنی حدیثیں نقل کر دی ہیں بس وہی صحیح ہے، اس کے علاوہ ساری روایتیں بیکار اور جھوٹی ہیں۔ ہرگز نہیں، نہ امام بخاری نے دعویٰ کیا ہے، نہ تو امام مسلم نے، اور دنیا کے کسی عالم نے، سوائے بدعتیوں نے جو حدیث کے دشمن ہیں، حدیث پر عمل کرنے والوں کو بدنام کرنے کے لیے۔ ہماری بات سمجھ میں نا؟ ورنہ یہ کسی کا کوئی قول نہیں ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں پھر میں نے قلم اٹھایا کہ وہ صحیح حدیثیں ہم قوم کے سامنے پیش کریں کہ امام بخاری اور مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحت کا جو معیار مقرر کیا تھا اتنی حدیثیں، وہ بھی ساری حدیثیں بخاری اور مسلم کے اندر نہیں آ سکی ہیں، نہیں سکتی۔ امام بخاری اور مسلم کے معیار کی جو صحیح حدیثیں ہیں، اتنی زیادہ صحیح حدیثیں ہیں کہ بخاری اور مسلم رحمہ اللہ نے، ان دونوں اماموں نے ان تمام حدیثوں کو بھی اپنی کتابوں میں نہیں نقل کیا جو ان کے صحت کے معیار کی تھی، بلکہ بہت ساری روایتیں ان لوگوں نے بھی چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد 4 ضخیم جلدیں انہوں نے لکھی اور نام کیا رکھا؟ المستدرک علی الصحیح۔ مستدرک کا مطلب کیا ہے؟ استدراک۔ استدراک محدثین کی اصطلاح میں کہتے ہیں مستدرک یا استدراک، اس کتاب کو مستدرک کہا جاتا ہے کہ جس کتاب کے لکھنے والے نے اپنے سے پہلے کسی کی لکھی ہوئی، کسی محدث کی لکھی ہوئی کتاب کو سامنے رکھا اور کہا کہ اس کتاب کے لکھنے والے نے حدیث کے صحت کا جو معیار رکھا تھا، جو شرائط رکھے ہوئے تھے، جو کتابیں انہوں نے حدیث لکھ دی تو لکھی دیا ہے، اس کے علاوہ اور کتنی حدیثیں رہ گئی ہیں اس کو ہم نے جمع کر دیا، تو اسی کتاب کو کیا کہا جاتا ہے؟ مستدرک۔ یعنی کیا مطلب؟ بخاری اور مسلم رحمہ اللہ نے جو شرائط مقرر کیے تھے صحت کے اعلیٰ درجے کی، وہ کتنی حدیثیں بخاری اور مسلم سے رہ گئی ہیں، ان کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اکٹھا کر دیں، تاکہ بدعتیوں کی کمر ہم توڑ دیں کہ ہرگز نہیں، نہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وعدہ کیا اور نہ کہیں انہوں نے کہا کہ جتنی حدیثیں میں نے، ساری صحیح حدیثیں میں نے نقل کر دی ہیں، اب اس کے علاوہ جتنی حدیثیں ہیں سب صحیح نہیں، بلکہ امام بخاری اور مسلم نے جو شرائط مقرر کیے اس تمام حدیثیں وہ بھی نہیں نقل کر سکے جس کے اندر ان کی شرطیں پائی جا رہی تھی۔ اس کو کہا جاتا ہے مستدرک علی الحاکم، اور امام حاکم نے کتاب کا نام رکھا المستدرک علی الصحیح ہے، یعنی بخاری اور مسلم۔ اس کی ایک مثال دیں آپ کو، یہ میں نے نقل کی، دیکھیں بات سمجھ آ رہی جو کہنا چاہتے ہیں؟ یہ جو بدنام کیا جاتا ہے کہ بخاری اور مسلم کے علاوہ کوئی حدیث یہ لوگ صحیح نہیں مانتے، یا بخاری اور مسلم نے جو صحیح حدیثیں کی نقل کر دیا ان کے نزدیک باقی جتنی روایتیں ہیں سب کیا ہیں؟ خیر صحیح ہے۔ یہ نظریہ بالکل باطل ہے، اور اہل بدعت نے اس کے ذریعے حدیث کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ اب دیکھیں سب سے پہلی حدیث امام حاکم نے جو نقل کیا ہے، قال حاکم ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الحافظ، ٹھیک ہے نا؟ یہ کہہ رہے ہیں اخبرنا ابو محمد عبداللہ بن محمد، ہم کو حدیث بیان کیا ابو محمد عبداللہ بن محمد بن اسحاق الخدائی نے بے مکہ مکے کے اندر۔ یہ محدثین کا کمال ہے کہ کس جگہ حدیث بیان کی ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں، بھائی فلاں جگہ حدیث بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ امام حاکم کو استاد حدثنا عبداللہ بن محمد بن ابی میسرہ،